فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ وہ کار سے اتر کر چلی گئی اور میں ارد گرد کا جائزہ لیتا رہا۔ ڈر صرف یہ تھا کہ کہیں کوئی پیٹرول کار ہمیں چیک نہ کر لے۔ اگر ایسا ہوتا تو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی بات ہو جاتی، مگر لکی کی واپسی تک خیریت ہی رہی۔ چیک کر لو، اس نے اندرونی لائٹ جلا کر کہا۔ میں سارا سامان لے آئی ہوں۔ چیک کیا کرنا ہے، بس ہم یہیں جلدی جلدی ہلکا سا میک اپ کر لیتے ہیں تاکہ کسی کی نظروں میں آنے سے تو محفوظ رہیں۔ لکی نے سر ہلا کر رضامندی ظاہر کی اور میں نے میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے میں نے ہیٹ اتار کر اپنے سر پر مصنوعی بالوں کی وگ جمائی، پھر اپنی سوختہ بموں کی جگہ ساختہ بمیں چپکائیں۔ اس کے بعد کانٹیکٹ لینس کے ذریعے آنکھوں کی رنگت تبدیل کی اور پھر دیگر سامان کے ذریعے اپنے چہرے میں بھی معمولی سی تبدیلیاں کر لیں۔ کہنے کو تو یہ ہلکا پھلکا سا میک اپ تھا، لیکن اس کے ذریعے میرا حلیہ اتنا بدل گیا تھا کہ اب کوئی بھی شخص مجھے آسانی سے شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے سے کم وقت میں نہ صرف خود میک اپ سے فارغ ہو گیا بلکہ میں نے لکی کو بھی ناقابل شناخت بنا دیا۔ اب میں اس طرف سے بالکل مطمئن تھا۔ ہم پہلے مرحلے سے تو بخیر و خوبی گزر گئے۔ میں نے کہا، اب کیا پروگرام ہے؟ لکی نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ جو بھی پروگرام ہے بہت جلد سامنے آ جائے گا، اس نے کہا، اور کار نیو یارک کی سڑکوں پر سبک رفتاری سے تیرتی رہی۔ 10 منٹ بعد کار ایک مشہور نائٹ کلب کے سامنے رکی۔ کیا یہاں کمرے بک کرا لیے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ممکن ہے یہاں رہائش کا بھی انتظام ہو، لکی مسکرا کر بولی۔ میں تو تمہیں یہاں اس لیے لائی ہوں کہ تم اپنی آزادی کا جشن منا سکو۔ جشن منانے کا یہ انداز میرے لیے ناپسندیدہ تھا، مگر میں نے اظہار ناپسندیدگی کرنا مناسب نہیں سمجھا اور لکی کے ساتھ کلب میں داخل ہو گیا۔ میری توقع کے عین مطابق وہاں کیبرے ہو رہا تھا۔ میں لکی کے ساتھ ایک میز پر جا بیٹھا۔ مجھ پر بیزاری مسلط تھی، مگر لکی بڑی محویت سے ڈانس دیکھ رہی تھی۔ ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے 10 منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ میں نے بے چینی سی محسوس کی۔ ایسی بے چینی عموماً اس وقت محسوس ہوتی ہے جب کوئی آپ کو گو رہا ہو۔ میں نے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں پر نظریں دوڑانا شروع کی اور وہ شخص مجھے نظر آ گیا۔ مجھ سے چند میزوں کے فاصلے پر براجمان سیاہ فام نیگرو کی نظروں کا مرکز بجائے ڈانس کے میں تھا۔ میری نظریں اس سے ملی تو وہ گڑبڑا کر ڈانس دیکھنے لگا۔ اس نیگرو کی حرکت حیران کن تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ وہاں کیبرے ہو رہا تھا اور ہال میں موجود ہر شخص ڈانس کی طرف متوجہ تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ خود اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی نہ صرف سفید فام تھی بلکہ حسین اور پرکشش بھی تھی۔ بیک وقت ایسے دو طاقتور عوامل کی موجودگی میں ان سے صرف نظر کر دینا آسان نہیں تھا۔ میں تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ بلا سبب کوئی کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، پھر وہ مجھے کیوں گو رہا تھا؟ یہ معمہ حل کرنا آسان نہیں تھا۔ لکی اطراف سے بے خبر ڈانس دیکھنے میں محو تھی۔ میں نے اسے پکارا تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ نیگرو کو دیکھ کر بتائے کہ اسے پہچانتی ہے یا نہیں۔ لکی نے بڑے غیر محسوس انداز میں نیگرو کی طرف دیکھا، پھر مجھ سے بولی، نہیں، میں اسے نہیں پہچانتی۔ اس نے کہا، لیکن تم یہ بات مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا کوئی خاص بات محسوس کی ہے؟ نہیں، کوئی ایسی خاص بات تو نہیں، بس میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ پوری توجہ سے ڈانس نہیں دیکھ رہا۔ اب ہم میک اپ میں ہیں، ہمیں آسانی سے نہیں پہچانا جا سکتا اور ہمیں کسی اور چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، لہٰذا کسی الجھن میں مت پڑو۔ میں نے سر کو اثباتی جنبش دی، مگر جس الجھن میں گرفتار ہو گیا تھا اس سے آسانی سے پیچھا چھوٹتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ نیگرو کی توجہ کا مرکز اب بھی میں ہی تھا۔ فرق صرف یہ پڑ گیا تھا کہ اب وہ کنکھیوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے جھک کر اپنی ساتھی سے کچھ کہا۔ اس کی ساتھی لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا اور نیگرو اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لو، وہ باہر جا رہا ہے، لکی نے کہا۔ امید ہے اب تم پرسکون ہو جاؤ گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن الجھن بدستور تھی اور میں اس کی واپسی کا منتظر تھا، مگر وہ واپس نہیں آیا۔ اس عالم میں 15 منٹ گزر گئے تو میں نے بھی وہاں سے اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی سی رد و قد کے بعد لکی بھی اٹھنے پر رضامند ہو گئی۔ ہم کلب سے باہر آئے اور کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے، لیکن ابھی ہم زیادہ دور بھی نہیں جا سکے تھے کہ عقبی نشست سے ایک خوفناک آواز ابھری، تم دونوں ریوالور کی زد پر ہو، تمہاری کوئی بھی غلط حرکت تمہیں موت کے منہ میں پہنچا سکتی ہے۔
میں لوگوں کی گدیوں میں سوراخ کرنے کا بے حد شوقین ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی میری گدی سے ریوالور کی نال آ لگی۔ سب سے پہلا خیال جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ شاید یہ بھی اولیو ہاورڈ اور لکی ہاورڈ کے ترتیب دیے ہوئے ڈرامے کا کوئی حصہ ہے، لیکن میں نے لکی کی طرف دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ بری طرح بوکھلائی ہوئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے حقیقی ہے۔ میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی اور میں نے خود کو بدترین صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ جو کچھ بھی کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا۔ لکی ہاورڈ کے بارے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ اب وہ باقاعدہ تربیت یافتہ ایجنٹ ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے کتنا عرصہ تربیت حاصل کی ہے اور وہ کس معیار کی ایجنٹ ہے۔ تربیت حاصل کرنا اور بات ہے اور عملی زندگی میں تربیت کو بروئے کار لانا اور بات ہے۔ ضروری نہیں کہ جو اچھی تربیت حاصل کر لے وہ اچھا ایجنٹ بھی ثابت ہو، اور لکی ہاورڈ تو پھر ایک عورت تھی، عورت جس کا تعلق صنف نازک سے ہوتا ہے۔ اعلیٰ ترین تربیت حاصل کرنے کے باوجود اس کی صنف تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اس کی فطری نزاکت ہر لمحہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ پھر یہ کہ وہ ناتجربے کار تھی۔ اکثر اوقات تجربہ تربیت پر حاوی آ جاتا ہے، لہٰذا اب عقبی نشست پر موجود شخص سے نمٹنے کے لیے مجھے ہی کوئی تدبیر سوچنا تھی۔ نہ صرف تدبیر سوچنا تھی بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہونا تھا۔ چلتی کار میں اس پر ہاتھ ڈالنا ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ وہ عقبی نشست پر تھا اور میں اگلی نشست پر۔ وہ مسلح تھا اور میں غیر مسلح۔ اس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے مجھے پلٹنا پڑتا، پلٹنے میں وقت صرف ہوتا، جبکہ ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھانے میں ذرا بھی وقت صرف نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ کار رکنے کے بعد ہی کوئی مناسب موقع دیکھ کر اس سے نمٹنے کی کوشش کروں گا۔ تاہم یہ سب مفروضے تھے، ورنہ یہ امکان بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کار چلنے کے دوران ہی مجھے اس پر ہاتھ ڈالنے کا کوئی موقع میسر آ جاتا۔ میں کوئی حتمی فیصلہ اسی صورت میں کر سکتا تھا جبکہ عقبی نشست پر اس کی پوزیشن کا جائزہ لے لیتا، اور اس کی پوزیشن کا جائزہ لینے کے لیے مجھے سر گھما کر پیچھے دیکھنا پڑتا۔ سر گھمانا چونکہ مصلحت کے خلاف تھا، اس لیے میں نے کنکھیوں سے اس کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے پر عمل کرنے کے لیے میں نے گردن کو جنبش دے کر لکی کی طرف دیکھا۔ سر سیدھا رکھو اور نگاہ سامنے کی جانب رکھو۔ عقبی نشست سے غراہٹ ابری، ورنہ یاد رکھو میں لوگوں کی گدیوں میں سوراخ کر دینے کا بے حد شوقین ہوں۔ میں جلدی سے سامنے دیکھنے لگا۔ مجھے اپنی گدی میں سوراخ کرانے کا قطعی کوئی شوق نہیں تھا۔ ایسی موت بھلا کون پسند کر سکتا ہے جو اپنی ہی کسی حماقت کے باعث واقع ہو اور جس میں آدمی کو ہاتھ پیر ہلانے تک کا موقع نہ مل سکے۔ میں سامنے ہی دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، تمہیں میرے بارے میں ضرور کوئی غلط فہمی، خاموش رہو۔ عقبی نشست پر موجود شخص نے ڈپٹ کر کہا، اگر اب بولے تو میں سمجھوں گا کہ تم اپنی گدی میں سوراخ کرانے کے شوقین ہو۔ میں نے ہونٹ بیچ لیے۔ اس کے انداز میں ہلکا سا مسخرہ پن تھا، یعنی موجودہ صورتحال کے باعث اس کے اعصاب پر کوئی دباؤ نہیں پڑ رہا تھا، جس کا واحد مطلب یہ تھا کہ وہ نہایت ٹھنڈے دماغ کا آدمی ہے، اور ایسے لوگ بڑے شفاق قاتل ہوا کرتے ہیں جن سے نمٹنے کے لیے احتیاط کے ہر تقاضے کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ میرا ذہن الجھ گیا تھا۔ میں اس شخص کی موجودگی کو کوئی معنی پہنانے سے بھی قاصر تھا۔ یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا کہ وہ شخص شروع سے ہی کار میں موجود رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس وقت کار میں داخل ہو کر چھپا تھا جب میں اور لکی نائٹ کلب میں تھے۔ کار میں داخل ہونا تو خیر کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ کون ہے اور کار تک کیسے پہنچا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ہم سے واقف ہے۔ اگر وہ ہم سے واقف تھا تو اس نے ہمیں میک اپ کے باوجود کیسے پہچانا؟ اس مسئلے پر میں نے جتنا غور کیا اتنا ہی میرا ذہن الجھتا چلا گیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کا تعلق اولیو ہاورڈ یا ہاروت رابیل سے ہے اور اس نے ہمیں نہیں پہچانا بلکہ کار پہچانی ہے۔ اس صورت میں بھی یہ بات ناقابل فہم تھی کہ اس نے کار میں چھپ کر بیٹھنے کی ضرورت کیوں محسوس کی۔ کیا کار دیکھنے کے بعد اس نے اولیو ہاورڈ یا ہاروت رابیل سے رابطہ قائم کر لیا تھا؟ سوچتے سوچتے مان میرے ذہن میں ایک چھناکا سا ہوا۔ لکی نے فرار ہونے کے لیے عمارت کے اندر موجود محافظوں کو بے ہوش کر دیا تھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی نے انہیں دیکھ لیا ہو اور ہاروت رابیل کو مطلع کر دیا ہو، جس پر اس نے اولیو ہاورڈ سے رابطہ قائم کیا ہو، اور اولیو ہاورڈ نے ہماری تلاش کا حکم جاری کر دیا ہو؟ یہ حکم اس نے بحالت مجبوری جاری کیا ہوگا، یا ممکن ہے اس نے سوچا ہو کہ ہم اب تک اس کے بک کرائے ہوئے کمروں میں پہنچ کر محفوظ ہو چکے ہوں گے۔ اسے کیا معلوم ہوگا کہ لکی کی ایک ذرا سی حماقت اس کا پورا کھیل بگاڑ دے گی؟ نہ لکی کو نائٹ کلب کی سوجھ تھی اور نہ ہم اس طرح پکڑے جاتے۔
لیکن مجھے زیادہ فکر نہیں تھی۔ جب اولیو ہاورڈ کا مفاد میری آزادی سے وابستہ تھا تو مجھے فکر کرنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ وہ پھر میری رہائی کا کوئی بندوبست کرے گا یا پھر ہاروت رابیل کو شکست دینے کے لیے مجھے استعمال کرے گا۔ اگلے چوراہے سے بائیں ہاتھ کی جانب موڑ لینا۔ عقبی نشست سے لکی کو ہدایت ملی اور لکی نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ میں راستے ذہن نشین کرتا جا رہا تھا، اس امید پر کہ شاید مجھے فرار ہونے کا کوئی موقع میسر آ جائے تو اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ میں راستوں کی تلاش میں بھٹکتا ہوا دوبارہ پکڑا جاؤں۔ لکی کو ہدایات ملتی رہیں اور وہ ان ہدایات کے مطابق ڈرائیونگ کرتی رہی۔ اس نے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا، بس خاموشی سے گاڑی چلائے جا رہی تھی۔ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ لکی خاموش کیوں ہے۔ یا تو وہ بوکھلائی ہوئی تھی یا پھر اس حد تک خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس میں کچھ بولنے کی ہمت ہی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ ہمارے سفر کا اختتام ایک بہت بڑے گودام میں ہوا۔ ہدایت کے مطابق لکی نے گودام کے دیو ہیکل دروازے سے امپالا گزاری تھی۔ امپالا کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا۔ اندر اندھیرا تھا جسے امپالا کی ہیڈ لائٹ سے خارج ہونے والی لکیریں محدود طور پر دور کر رہی تھی۔ وہ بہت طویل و عریض گودام تھا اور اس کا بیشتر حصہ خالی پڑا تھا۔ کہیں کہیں لکڑی کی بڑی بڑی پیٹیاں رکھی نظر آ رہی تھی۔ گودام کے وسط میں پہنچ کر کار روک دینے کا حکم ملا اور لکی نے کار روک دی۔ اے مسٹر، تم گاڑی سے اتر جاؤ، عقبی نشست سے کہا گیا۔ مخاطب ظاہر ہے میں تھا۔ کیا اس گودام میں بند کر جاؤ گے؟ میں نے بوکھلانے کی اداکاری کی۔ بکواس مت کرو، عقبی نشست پر موجود شخص نے دانت پیس کر کہا۔ جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو۔ کیا تنہا ہی اتر جاؤں؟ میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ اور کیا پوری برات سمیت اترو گے؟ لکی نے انجن بند کر دیا تھا اور اسٹیئرنگ ویل پر ہاتھ رکھے ساکت و سامت بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے دوست، میں نے طویل سانس لے کر کہا۔ دوسروں کی خواہش پوری کرنا میں اپنا نصب العین سمجھتا ہوں۔ میں دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ میرے کار سے اترتے ہی وہاں تیز قسم کی روشنیاں پھیل گئیں۔ لمحہ بھر کو میری آنکھیں چندے آ گئیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ کار سے کچھ فاصلے پر مسلح افراد نے کار کے گرد گھیرا ڈال رکھا ہے۔ اس سے قبل وہاں تاریکی چھائی ہوئی تھی اور تاریکی نے ان مسلح افراد کو اپنے جلوں میں چھپا رکھا تھا، اس لیے میں انہیں نہیں دیکھ سکا تھا۔ میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑا کر انہیں شمار کیا۔ ان کی تعداد 11 تھی اور وہ سب اپنے اطوار سے غنڈے نظر آ رہے تھے۔ 12واں فرد وہ تھا جو ہمیں اغوا کر کے یہاں لایا تھا اور ابھی تک کار میں لکی کو کور کیے بیٹھا تھا۔ ایک 13واں فرد بھی تھا جو کار کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر دونوں ہاتھ کمر پر رکھے مجھے گور رہا تھا۔ اس کا قد 6 فٹ سے بھی نکلتا ہوا تھا۔ بنیان نما بغیر آستین کی قمیض پہنے ہوئے ہونے کے باعث اس کے توانا بازوؤں کی مچھلیاں پھڑک رہی تھی۔ اس کا جسم کسرتی تھا اور چیخ چیخ کر اپنی قوت و توانائی کا اعلان کر رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا جانے والا ہے۔ ایسے کھیل میرے لیے نئے نہیں تھے اور نہ ہی میں خود ایسے کسی کھیل کے لیے اجنبی تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس بار میں مکمل طور پر اندھیرے میں تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے اغوا کرنے والے کون ہیں اور یہاں ایک اجنبی جگہ پر بندوقوں کی نال پر کوئی مجھ سے کیوں مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کار کا دروازہ بند کیا اور چند قدم آگے بڑھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے سامنے موجود شخص سے بولا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ہمیں اس طرح اغوا کیوں کیا گیا ہے؟ میرا نام مائیکل ہے۔ اس نے اپنی ابری ہوئی مچھلیوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یوں کہا جیسے میں نے اس کا نام پوچھا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں مائیکل نامی کسی شخص سے واقف نہیں ہوں، میں نے دبنگ انداز میں کہا، اور نہ ہی یہ میرے سوال کا جواب ہے۔ تمہیں یہاں سوال جواب کرنے کے لیے نہیں بلوایا گیا، اس نے بڑے خراب لہجے میں کہا۔ یہی تو میں بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آخر تم نے میری خاطر اتنی زحمت کیوں مول لی ہے، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ سوال کرنے کا حق تمہیں صرف اس وقت حاصل ہوگا جب میں تمہارے قابو میں آ جاؤں گا۔ ابھی تو تم میرے قابو میں ہو۔ ان مسلح افراد کی موجودگی میں بھلا تم کس طرح میرے قابو میں آ سکو گے، میں نے مزیکانہ انداز میں کہا۔ اس پر میرے لہجے کا کوئی اثر نہیں ہوا اور اس نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا، یہ صرف اس لیے ہے کہ تم بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ سڑک چھاپ لفنگوں سے بھاگنے کا تصور میرے نزدیک بڑا مضحکہ خیز ہے، میں نے حقارت سے کہا۔ ذرا اور آگے آ جاؤ تو میں تمہیں بتاؤں کہ سڑک چھاپ لفنگا کیا ہوتا ہے، اس نے گرم ہوتے ہوئے کہا۔ میں بلا تکلف آگے بڑھ گیا۔ اب ہمارے درمیان صرف 6 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ وہ مجھ پر جپٹ پڑنے کے لیے بے چین نظر آ رہا تھا مگر میرے انداز میں بے پرواہی تھی۔ ظاہر ہے یہ بے پرواہی محض دکھاوا تھا، ورنہ در حقیقت میں نہ صرف پوری طرح ہوشیار تھا بلکہ کسی بھی وقت خود اس پر حملہ بھی کر سکتا تھا۔ دفعتاً اس نے مجھ پر حملہ کر دیا اور میں نے جھکائی دے کر اس کا وار خالی دیا۔
اس نے اتنی ہی تیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوبارہ مجھ پر ایک داؤ آزمایا۔ اس بار بھی میں اس کے حملے سے بچ نکلا۔ وسیع اور اس گودام پر سناٹے کا راج تھا، صرف ہم دونوں کے قدموں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ وہ بڑے تواتر کے ساتھ مجھ پر حملے کر رہا تھا اور میں مسلسل اس سے بچ رہا تھا، لیکن ایک بار میں اس کی زد میں آ ہی گیا۔ اتفاق سے اس کا ہاتھ میرے سر کے بالوں پر پڑا اور اس نے انہیں مٹھی میں جکڑ لیا۔ اگر میرے بال اصلی ہوتے تو مجھے اس سے لپٹ جانا پڑتا، مگر وہ تو وگ تھی جو میرے سر سے اکھڑ کر اس کے ہاتھ میں پہنچ گئی تھی۔ مائیکل رک گیا۔ وہ حیرت سے کبھی اپنے ہاتھ میں موجود وگ کو دیکھتا اور کبھی میرے سر کی طرف دیکھنے لگتا، جہاں کچھ چرمرائے ہوئے بال یہ گواہی دینے کے لیے موجود تھے کہ میرے ساتھ کیا حادثہ رونما ہوا ہے۔ حملہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے اسے للکارا۔ تم سے یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی تھک جاؤ گے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیرت سے اٹک اٹک کر کہا۔ تمہاری جنرل نالج بہت کمزور معلوم ہوتی ہے۔ میں نے یوں کہا جیسے اس کی لا علمی میرے لیے سخت افسردگی کا باعث بنی ہو۔ میاں اسے وگ کہتے ہیں، جو کسی قسم کے گنج کو چھپانے کے لیے سر پر پہنی جاتی ہے۔ اس نے وگ ایک طرف اچھالی اور ایک بار پھر مجھ پر جھپٹا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں اس کے حملے سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے چونکہ اس بات کا خوب اندازہ تھا، اس لیے میں نے اس کی توقع کے خلاف حرکت کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے حملے سے بچنے کی کوشش کرنے کے بجائے اس سے الجھ پڑا۔ میں نے انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سر جھکایا اور میری بھرپور ٹکر اس کے پیٹ پر پڑی۔ اس کے حلق سے ایک کربناک آواز نکلی۔ میں نے ٹکر مارتے ہی خود کو دائیں جانب فرش پر گرایا اور قبل اس کے کہ وہ مجھے چھونے میں بھی کامیاب ہوتا، تیزی سے کلا بازی کھا کر اس کی زد سے نکلا اور اچھل کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ محض چند لمحوں کے لیے اپنے پیٹ پر گئے تھے، پھر وہ سنبھل گیا تھا، مگر اس کے چہرے سے اب بھی تکلیف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ پلٹا مگر اس نے فوراً ہی حملہ نہیں کر دیا۔ میری حرکت نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ڈر گئے کیا؟ میں نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ دور کھڑے کیا سوچ رہے ہو؟ آگے بڑھ کر حملہ کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بے خبر سمجھ کر اس نے ایک بار پھر اپنی دانست میں مجھ پر فیصلہ کن حملہ کیا، لیکن پہلے کی طرح اس بار بھی میں نے نہ صرف خود کو بچا لیا بلکہ اس کے دائیں جبڑے پر ایک بھرپور مکہ رسید کرتے ہوئے نیم دائرے کی صورت میں گھوم گیا۔ اس کے جبڑے پر پڑنے والا گونسا بڑا بھرپور تھا۔ کچھ عجب نہیں کہ اس کے چند دانت بھی ہل گئے ہوں۔ اس کے حلق سے کرا تو نکلی مگر وہ غصے سے پاگل بھی ہو گیا اور اندھوں کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑا۔ میں سمجھ گیا کہ مقابلے کا فیصلہ کن مرحلہ آ پہنچا ہے۔ اس نے اپنے ہوش و حواس کھو دیے تھے اور اب اسے ہدف بنانا زیادہ آسان ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ پر کراٹے کے کئی مہلک داؤ آزمائے، لیکن میں نہ صرف اس کے حملوں سے بچا بلکہ اس کے چہرے پر کئی گھونسے بھی مارنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ نہایت خطرناک حرکت تھی۔ کراٹے کے مقابلے میں باکسنگ کا مظاہرہ مہلک بھی ثابت ہو سکتا تھا، بلکہ ایسے میں قوی امکانات اس بات کے ہوتے ہیں کہ باکسنگ کا مظاہرہ کرنے والا لازمی طور پر چوٹ کھا جائے گا، مگر ایک تو وہ غصے میں اندھا ہو رہا تھا اور دوسرے یہ کہ میں انتہا سے زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی نکسیر بھی پھوٹی اور چہرہ بھی کئی جگہ سے متورم ہو گیا۔ اس کے لڑنے کے انداز میں سستی پیدا ہو گئی تھی۔ حریف اگر اپنے سے طاقتور ہو تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ شکست تسلیم کر لی جائے۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اس کے منہ سے ناقابل فہم قسم کے الفاظ برآمد ہوئے۔ اس نے اپنی بچی کچی طاقت برے کار لاتے ہوئے مجھ پر فیصلہ کن حملہ کر دیا۔ چونکہ تکلیف اور غصے کی زیادتی نے اس کی عقل خبت کر دی تھی، اس لیے اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے بنائے ہوئے دماغ نے شاید یہ فیصلہ صادر کیا تھا کہ اب اس کی فتح کی واحد صورت یہ ہے کہ مجھ سے لپٹ پڑے۔ میں چونکہ اس سے دور رہ کر لڑ رہا تھا، اس لیے مجھ پر اس کی جسمانی برتری خاک میں مل کر رہ گئی تھی۔ اس نے بلا شبہ بالکل درست فیصلہ کیا تھا۔ اگر میں اس کے شکنجے میں پھنس جاتا تو اپنی طاقت کے بلبوتے پر تو ہرگز اس کی گرفت سے نہیں نکل سکتا تھا۔ میں اگر چاہتا تو اسے اور تھکاتا، لیکن میں نے کچھ اور ہی فیصلہ کیا تھا۔ اس کا وار بچانے کی بجائے میں جھک کر خود اس کی طرف بڑھا اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس میں میری پھرتی اور مہارت کا بڑا دخل تھا۔ ایک ہاتھ سے میں نے اس کی بیلٹ پکڑی تھی اور دوسرا ہاتھ اس کے گریبان پر ڈالا تھا، اور قبل اس کے کہ وہ مجھے اپنی گرفت میں لے سکتا میں نے اسے سر سے بلند کر کے اپنے عقب میں پھینک دیا۔ گودام کے فرش پر اس کا بھاری بھرکم جسم گرا تو ہلکا سا ایک دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں مائیکل کی کریہا چیخ بھی شامل تھی۔ شاید اس کی ریڑھ کی ہڈی پر بھی ضرب آئی تھی۔ اس نے گرتے ہی اضطراری طور پر اٹھنے کی کوشش کی۔ میں بہت رعایت برت چکا ہوں مسٹر مائیکل، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اب اگر تم نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں کوئی رعایت نہیں برتوں گا۔